وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. بندہ جہاں سے لیا جاتا ہے، مٹی جہاں سے اٹھائی جاتی ہے وہیں دفن ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اسی مٹی میں اسے دفنایا جائے گا. قیامت کے دن وہ اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ کسی نبی کو بنانے کے لیے اللہ نے دنیا سے مٹی نہیں لی. نبی کو بنانے کے لیے اللہ نے مٹی کہاں سے لی؟ جنت سے لی. اور جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہاں سے حضور کی مٹی لی. تو جو مٹی، جس مٹی سے حضور کی مٹی لی، وہ مٹی مدینے میں. وہ مٹی کہاں ہے؟ اچھا، اس پر ایک حدیث سے دلیل. ساری دنیا کو فنا ہے، مدینے کو بقا ہے. کیوں بھائی؟ حضور نے فرمایا، دیکھیں نا، جنت کو فنا نہیں. جنت میں آپ جب جائیں گے آپ جوان ہوں گے، آپ کی عمر نہیں بڑھے گی. اس کی ایک دنیا میں ایک مثال ہے، زیادہ نہیں. کتنی؟ ایک مثال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں ابھی؟ ابھی کہاں ہیں؟ آسمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا نا. حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ ایک مثال ہے. اب حضرت عیسیٰ کا زمانہ کتنا گزر چکا؟ جب وہ اٹھائے گئے تھے تو ان کی عمر 33 سال تھی. کتنی سال؟ جب وہ زمین پہ آئیں گے تو ان کی عمر 33 سال ہی ہوگی. آپ جنت میں رہیں گے لیکن آپ کی عمر نہیں بڑھے گی. سبحان اللہ کہتے ہیں. چونکہ آپ کا تجربہ نہیں ہے نا اس طرح کا. آپ کہتے ہیں یار میں تو کل جوان تھا، آج میں بوڑھا ہو گیا، آج میں مر رہا ہوں. تو اس لیے سبحان اللہ بھی آپ کی مشکل نکل رہی ہے. آپ پریشان ہیں کہ یار یہ کیسے کہیں. بھئی یہ کام آپ کے اور میرے ہاں مشکل ہے، مگر جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. اس نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو 33 سال کی قید کے ساتھ رکھا. ہاں، اس کی ایک اور مثال بھی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا فروٹ. وہ سوئے تو اللہ نے سلا دیا. پتہ نہیں کتنے سال تک سوئے، 100 سال تک وہ سوئے رہے. لیکن جب اٹھے فروٹ تر و تازہ تھا، گدھے کی ہڈیاں پڑی. فروٹ وہی فروٹ جو انہوں نے رکھا تھا وہ تر و تازہ، مگر گدھے کی کیا تھی؟ ہڈیاں. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی. اسے پہچانیے، بات دور نکل جائے گی. ساری کائنات کو فنا ہے، مدینے کو بقا ہے. ساری کائنات نے ختم ہو جانا ہے، مدینہ نے باقی رہے. پوری کائنات سے ایمان ختم ہو جانا ہے، سمٹ کر مدینے میں آ جانا. اس لیے مدینے کی محبت لازم و ملزوم. مدینے کی محبت لازم و ملزوم. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جس کے دل میں مدینے کی محبت نہیں ہوگی وہ منافق ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ مدینے کے خلاف اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالے اس پر تجدید ایمان واجب ہوگا. تجدید ایمان واجب ہوگا. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اس کے پیچھے نماز. بھائی میں ابھی مدینے کی بات کر رہا ہوں، مدینے والے کی نہیں کر رہا. یہ صرف مدینے کی بات ہو رہی ہے، مدینے والے کی نہیں. مدینے والے کی کیا بات ہوگی کہ جس کے شہر کا وہ عالم ہے کہ اس کی دل میں معمولی نفرت رکھنے والا بندہ کیا کہلائے گا؟ منافق کہلائے گا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ ذکر صرف ہماری حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا تاریخ سے شغف رکھیں، محبت رکھیں تو آپ کو تھوڑا سا الگ دنیا بھی نظر آئے گی. یہ جو دنیا کے ہنگامے ہیں نا، دنیا کے جھنجٹ ہیں، مولانا آگے آ جاؤ. دنیا کے ہنگامے ہیں، دنیا کے جھنجٹ ہیں، ان سے تھوڑا سا کبھی کبھی باہر بھی نکلا کریں. مدینے کے یہ فضائل بائبل میں موجود ہے.
بائبل کی ایک پوری روایت میں نے نقل کی ہے. بائبل میں بشارت ہے کہ فارا وہ شخص جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ احمد ہوگا. اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. اس کی 4 بیٹیاں ہوں گی، 3 بیٹے ہوں گے. نہیں سمجھ، سبحان اللہ. 4 بیٹیاں ہوں گی، 3 بیٹے ہوں گے. میں کہتا ہوں تو ہماری نہیں مانتا، بائبل کی مان لے. 4 بیٹیاں. بائبل کہہ گئی جب حضور کی بیٹیاں پیدا بھی نہیں ہوئی. یہ کیسا آدمی ہے جو پیدائش کے بعد انکار کرتا ہے؟ بائبل کہتی ہے 4 بیٹیاں ہوں گی. کتنی؟ یہ پیدائش کے بعد کہتے ہیں نہیں جی ایک ہی بیٹی تھی. ایک بیٹی تھی. بائبل کہتی ہے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے ہوں گے. وہ سلا پہاڑ سے اترے گا. سلا پہاڑ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا، سلا پہاڑ اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ جہاں وہ بچیوں نے دف بجایا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. دف بجا کر حضور کا استقبال کیا. ہاتھ میں جو ہے نا وہ مختلف پرچم تھے، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں انہوں نے اپنے دوپٹے کے پرچم بنائے. اور دوپٹے سے اگر پرچم کی بات کروں تو میدان بدر میں جو پرچم تھا وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا. اور لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام اتنی تھوڑی تعداد میں 6 تلواروں سے بدر کی جنگ کیسے جیت گئے. میں نے جب ٹی وی پہ یہ بات کہی تو میں خود بھی ایسے نہیں اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکا، اور میرے سامنے اپنے نے تو روئے جو غیر تھے وہ بھی اب دیدہ ہو گئے. میں نے کہا بات یہ ہے، یہ 6 تلواروں کا کمال نہیں، یہ ماں کی چادر عزت کا کمال ہے. انہیں پتا تھا یہاں ماں کی لاج رکھنی ہے، تو ماں کی لاج تو حلالی رکھا کرتے ہیں جی. جو حلالی ہوتا ہے وہ ماں کی لاج رکھتا ہے، جو حلالی نہیں اس کا کیا کام ہے. بہرحال بات دور نکل جائے گی. کہا وہ سلا پہاڑ پر اترے گا، کیدار کی بستیوں کو آباد کرے گا. یہ کیدار کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کیدار تھے، ان کے بیٹے کیدار، ان کی بہت اولاد تھی آگے. وہ مدینہ کے ارد گرد ان بستیوں میں رہے. تو فرمایا وہ کیدار کی بستیوں کو آباد کرے گا. اسی کے ساتھ ایک اور روایت آگے، شاید میں نے پچھلے جو میں بھی عرض کی کہ حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق نے بیمار ہونے کے بعد جب شدید بیمار ہو گئے نا، تو مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ تھوڑا سا زور سے بولیں. یثرب کا معنی ہے بیماری کی جگہ. بیماری کی جگہ، ٹھیک ہے. یہ اکثر ہم لوگ نام بھی رکھ دیتے ہیں، وہ بچوں کے عجیب و غریب سے نام رکھتے ہیں، اور وہ ہوتا کیا ہے بعد میں پھر وہ بچے اکثر بیمار رہتے ہیں یا حادثے کا شکار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کے پاس ایک شخص آیا، کہتا جی میرا بیٹا اکثر بیمار رہتا ہے، بخار میں رہتا ہے. کہا بیٹے کا نام کیا ہے؟ کلیم. تو امام صاحب تھے، مسکرا دیے. فرمایا بھائی اس کا نام بدلو. کہا کیا نام رکھیں؟ کہا سلیم. کلیم کا معنی ہے بیمار، سلیم کا معنی ہے صحت مند. تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا. تو نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. نام کے میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، اب نارمل بچہ ہے، اس کا نام ہے حسنین. پہلے اس کا نام ہم نے حسنین رکھا، تو وہ بیچارہ بالکل سادہ سا گم سم، بالکل جناب ایسے پڑا رہتا، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا. ابھی اس کی 8 سال عمر ہے. اب میں نے کہا یار اس کے نام میں تبدیلی رکھنی چاہیے. میں نے حسنین کے ساتھ معاویہ لگا دیا. کیا لگا؟ معاویہ. اس نام نے اپنے ایسے اثرات دکھائے کہ وہ 8 سال میں کئیوں کا خون نکال چکا ہے. ٹھیک ہے. تو نام جب بھی رکھیں سوچ سمجھ کے رکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ جی یہ 2 شخصیات تو بہت زیادہ بیمار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال. تو آپ ایسا کریں کہ یہ مدینے کا نام بدل دیں، کوئی دعا کریں. تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آج کے بعد یثرب نہیں طیبہ ہے. کیا ہے؟ طیبہ. مدینہ یونیورسٹی کو ہم مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، اس کا بھی اصل نام کیا ہے؟ جامعہ طیبہ. ہم لوگ مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا نا میں وہاں کا. تو اس کا نام بھی جامعہ طیبہ ہے. مدینہ کے لوگ مدینہ کو کیا پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا مدینۃ الرسول کہتے ہیں، شہر رسول،
یا مدینہ طیبہ کہتے ہیں. منورہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو جامع نام ہے، مستند نام ہے، حدیث سے ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مدینہ، تو آپ ناراض ہو گئی. فرمایا تم نے اتنی بے ادبی سے نام لیا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مدینہ. کیا کہتے ہیں؟ مدینہ. فرمایا تم نے بے ادبی سے نام لیا، تمہیں پتہ نہیں یہ کس کا شہر ہے؟ فرمایا حضور اس کو کہا کرتے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مدینہ طیبہ. کیا کہا کرتے تھے؟ اور یہ حضور کی دعا ہے. جب حضور نے دعا مانگی نا، طیبہ کا لفظ حضور نے اس میں فرمایا یا اللہ اس کو یثرب سے بدل کے طیبہ بنا. پھر فرمایا یا اللہ اس کو شفا بنا. تو مدینہ طیبہ بھی بن گیا، مدینہ شفا بھی بن گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے. تو کپڑا لپیٹ کے جا رہا تھا. فرمایا کیوں بھائی کپڑا کیوں لپیٹا؟ فرمایا ہوائیں لگ رہی. ہوا بڑی تیز ہے. مدینہ کی ہوا سے آپ واقف نہیں ہیں شاید، بہت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور وہ جب آپ چہرے پہ لگے نا تو قدرتی طور کے بعد آپ جتنا مرضی پرسکون ہو مگر آپ کو نیند آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں برکتیں رکھی ہیں. خیر، حضرت جابر نے فرمایا بھائی تم نے منہ کیوں لپیٹا ہوا؟ کہا جی ہوائیں لگ رہی ہیں بہت زیادہ، اور جب آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو رمل بھی اڑتی ہے، ریت بھی اڑتی ہے. حضرت جابر آگے بڑھے اور خود اس کا کپڑا کھینچا اور نیچے پھینک دیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ فرمایا جس چہرے کو مدینے کی ہوا لگے گی اس چہرے کو جزام اور کوڑ کا مرض نہیں لگے گا. جزام اور کوڑ کا مرض، یعنی مدینے کی ہوا میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو کوشش کریں ذرا جلدی جلدی جانے کی. کیا کریں؟ ہاں، باقی سارے کمیٹیاں شمیٹیاں، یہ پلاٹ، یہ یہاں کے جو کام ہیں، یہ جو انڈسٹری ہے، کاروبار ہے، یہ اس وقت بھی چلتا ہے جب آپ نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہاں سے فارغ ہوں گا پھر جاؤں گا. اب ہمارے ہاں حج پہ بھی کسی بندے کو کب بھیجتے ہیں؟ جب گھر میں اس کی کھانسی کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں آپ جب آپ کی چلنے میں ٹانگوں میں طاقت ہے نا، اس وقت آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں. اس وقت نہ جائیں کہ جب دوسرا ویل چیئر پہ آپ کو مطاف میں گھما رہا ہو. کوشش کریں تھوڑا سا جلدی جانے کی، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں مدینے کی محبت بھی نصیب فرمائے اور مدینے والے کی محبت بھی نصیب فرمائے. پتہ ہے یہ مدینہ، یہ جو اتنی اہمیت ملی کس وجہ سے ملی؟ یار کھجور کیا چیز ہے؟ پھل کھانے سے انسان بیمار بھی رہتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا جو اوالی کی 7 کھجوریں کھائے گا، اوالی کی، فرمایا اس دن وہ دنیا کا سب سے بڑا مہنگا اصلی زہر بھی پی لے تو اس پر اثر نہیں کرے. یہ اوالی وہ باغ ہے جس میں حضور روزانہ جاتے تھے. اچھا یہ جو ہم اجوا کے نام سے کھجوریں دیتے ہیں نا، اجوا، ساری اجوا کھجوروں میں شفا نہیں ہے. یہ مارکیٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ صرف مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں تو سارے فراڈی ہیں. ان کا فراڈ ہر جگہ یہاں ہے. اب حاجی جو آج کل آتے ہیں، حاجی حج کر کے، معاف کرنا بھائی، اللہ ہم سب کو لے جائے. جو بندہ وہاں سے واپس آتا ہے، دنیا میں دیکھو ایک ہی خالص چیز رہ گئی ہے. اب آج کل ہمارے گھر میں دودھ ہم باہر سے بھی لیتے ہیں. وہ ہمارے بھائی چودھری عثمان صاحب، بھائی رضوان صاحب ہیں، وہ جب اپنے گھر سے دودھ بھیجتے ہیں نا تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے یار اصل دودھ کا ذائقہ تو کچھ اور ہے. جس طرح لاہور والوں کو اصلی گوشت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا عید پہ، بقرہ عید پہ، اس طرح ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کسی کے گھر اصلی کھانا کھائے نا، پتہ چلتا ہے بھائی اصلی چیز تو یہ ہے. تو یہ جتنے حاجی جاتے ہیں نا، یہ واپس آ کے دنیا کی سب سے خالص چیز جو ہوتی ہے نا، زم زم، اس میں ملاوٹ ہوتی. آتے کہاں سے؟ حج کر کے. بھائی آپ نہ پلاؤ، آپ کو کس نے کہا سب کو زمزم دو؟ کسی نے کہا ہے؟ نہ یہ کسی کو زمزم دینا، کھجوریں دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کوئی نہیں. صرف اتنا ہے کہ کوئی حج یا عمرہ کر کے آیا ہے، حدیث میں صرف اتنے الفاظ ہیں، آپ اپنے لیے اس سے دعا کرواؤ بس. زمزم دینا، کھجوریں دینا، یہ جو چائنا کی تسبیحیں ہیں، چائنا کے مسلح ہیں، جائے نماز ہیں، یہ تقسیم کرنا کہیں بھی نہیں ہے، فراڈ ہے سب. یہاں سے بازار سے لوگ لے کر تقسیم کرتے ہیں. یہاں سے میں وہاں عمرے پہ گیا، میں نے کسی کے لیے کوئی چیز نہیں لائی.
جس کے لیے لائی پھر وہیں سے نام لکھوا کے لایا تاکہ پتہ چلے بھائی یہ چیز مدینہ سے آئی ہے. آپ نہیں دینی نہ دو, فراڈ کیوں کرتے ہو آپ؟ میں نے اس دن ایک دوست کو دیکھا, یہ رمضان سے کچھ عرصہ وقت پہلے کی بات ہے, اس نے 150 جائے نماز لیے کینٹ سے. کہاں سے؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں اتنے؟ کہتے اس میں ایک آپ کا بھی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے میں عمرہ کر کے آیا. میں نے کہا چل بھائی عجیب آدمی ہے, عمرہ تو وہاں سے کر کے آیا, جائے نماز تو ہمیں کینٹ سے لے کے دے رہے تحصیل بازار سے. اس لیے میں نے ایک جملہ عرض کیا, اللہ ہمیں مدینے کی محبت تو نصیب فرمائے, لیکن مدینے والے کی بھی نصیب فرمائے. جو مدینے والے کے ساتھ محبت کرے گا وہ فراڈ نہیں کرے گا, وہ چوری نہیں کرے گا, وہ ملاوٹ نہیں کرے گا, وہ ڈکیتی نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے مدینے والا کون تھا؟ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. یہ وہ مدینے والا ہے, اللہ اکبر, لقد جاءکم رسول من انفسکم. کسی کو یاد ہے؟ انفس کا مطلب وہ تمہیں میں سے ہے, وہ تمہیں میں سے ہے. انفسکم یعنی ان کے والد بھی ہیں, ان کی والدہ بھی ہیں, ان کا خاندان بھی ہے, ان کا قبیلہ بھی ہے, کنبہ بھی ہے, چچا بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں, پورا خاندان ہے. صرف نور پہ مت رکھاؤ کہ وہ نور ہے. بھائی نور کی کیا حیثیت ہے؟ نور حضور کا غلام ہے. نور حضور کا, جی نور نے حضور کی غلامی کی ہے. نور نہیں تو جا کے آگے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے وہ جا سکتے ہیں جس کی اتنی اوقات ہو, میں نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو نور کی اہمیت دے کے اپنے آپ کو گرا رہے ہو. دوسری بات, لقد جاءکم رسول من, وہ تمہیں میں سے ہے, لیکن انفسکم, علامہ علوسی, تمہیں میں سے ہے, تم جیسا نہیں ہے. تمہیں میں سے ہے, تم جیسا. کسی نے علامہ علوسی سے پوچھا حضرت کیسے؟ کہتے مجھ سے پوچھو, ابن عباس سے پوچھو. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تفسیر میری نہیں, یہ ابن عباس کی ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لے جائے نا مدینہ جی, تو آپ کوشش کر کے بھی عمرے کے ویزے پہ جتنے لوگ جاتے ہیں وہ گھوم پھر بھی سکتے ہیں, باہر بھی جا سکتے ہیں. تو دائیں بائیں جانے کے بجائے نا کبھی طائف چلے جائیں. طائف بالکل قریب ہے مکہ سے, گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے. اور وہ سفر پہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ وہ زگ زیگ جو سڑک نیچے اترتی ہے پہاڑی کی, اللہ کے نبی وہاں پیدل کیسے گئے ہوں. اور وہاں جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جائیں, وہاں اس شہر کے اندر میقات والی مسجد کے بالکل قریب ایک مسجد ہے. اس زمانے میں وہ چھوٹی سی تھی, اب وہ بہت بڑی, اس مسجد سے بھی کئی گنا 2-3 گنا بڑی مسجد ہے. اس مسجد کا نام ہے ابن عباس. اس مسجد میں حضرت عبداللہ بن عباس امام تھے, خطیب تھے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو عشاء کی نماز کے بعد ان کا جنازہ تھا. وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے, کیونکہ سعودی عرب والے کمزور روایت نہیں لکھتے, حدیث بھی لیتے تو مضبوط سند والی. وہاں ایک پتھر کی تختی لگی ہوئی ہے, میں خود گیا ہوں وہاں پڑھا ہے. اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی عربی میں, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عباس کو دفنانے لگے تو بالکل اندھیرا تھا. اب آج کے زمانے میں تو اچھی لائٹیں شائٹیں ہیں, اب اس زمانے میں کیسی لائٹیں ہوں گی 1400 سال پہلے. تو کہنے لگے جب ان کو دفنانے لگے تو ایک کبوتر نما بمثل مطائر کبوتر, ایک پرندہ آیا, آ کے ان کے سینے پہ بیٹھا. اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے اتنی روشنی نکلی کہ حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی داڑھیوں میں کالے اور سفید بال الگ الگ نظر آئے. طائف میں آج بھی یہ بات ہے. کہنے لگے ہم حضرت عباس کو دفنانے لگے, وہ پرندہ چاروں طرف ایسے گھوما, ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی. کہنے لگے جب پرندے کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے آنکھیں بند کر دی. اب دوبارہ اندھیرا ہو گیا, اندھیرے میں کیا نظر آئے؟ وہ کفن میں گھس گیا. صحابہ نے سمجھا شاید یہ بھاگ گیا, لیکن وہ کفن میں اندر گھس گیا. کہنے لگے جب حضرت عباس کو دفنانے لگے اور آخری سلیب جب رکھنے لگے تو وہ پرندہ وہاں پھر کفن سے نکلا اور سینے پہ بیٹھ گیا. پھر کوشش کی اسے ہٹانے کی, پھر نہیں ہٹا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اس سمیت اسے دفن کیا جائے, یہ اللہ کی طرف سے.
میں نے ایک جملہ اکثر میں کہتا ہوں، صحابہ تو ابھی وہ دنیا سے جاتے بعد میں ان کے قبروں کی روشنی پہلے اللہ کی طرف سے آ جاتی، کسی اور کے لیے یہ منظر نہیں۔ تو ایسی جگہوں پر بھی آپ وہاں مدینے میں جایا کریں۔ بات میں کرا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ تم میں سے تھے، تم جیسے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد وہ پاک ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے جی، گندگی میں لتھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی حضور پیدا ہوئے پاک پیدا ہوئے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں گندگی ہوتی ہے، ناخن بڑے ہوتے ہیں، بالوں میں گندگی ہوتی ہے۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں، خصائل کبریٰ شمائل ترمذی پڑھیے، اس میں لکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے وہ تم میں سے تو تھے، تم جیسے نہیں تھے۔ ناخن کٹے ہوئے تھے، سرما لگا ہوا تھا، کنگا کیا ہوا تھا، تم میں سے تھے لیکن تم جیسے نہیں تھے۔ آپ کی بہو سے سسر صاحب ناراض ہو گئے کیونکہ یہ کوئی بہو عدت میں ویسی خوشبو نہیں لگا سکتی، پابندی ہے شریعت کی طرف سے بھی۔ تو فرمایا بیٹا تم نے خوشبو لگانا شروع کر دی، ابھی تو میرا بیٹا دنیا سے گئے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بابا جان آپ کو یہ غلط فہمی کب ہوئی ہے کہ میں خوشبو لگاتی ہوں؟ فرمایا تمہارے جسم سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں عجیب و غریب معاملات دیکھ رہی ہوں۔ میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درخت سلامیاں دیتے ہیں، پتھر لڑک کر سلام کرتے ہیں، پانی کے کنویں پہ جاتی ہوں، باقی عورتیں اپنے ڈھول کے ساتھ رسی باندھتی ہیں، پانی گہرا ہے، میں ڈھول آگے کرتی ہوں، بغیر رسی کے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ تم میں سے تھے، تم جیسے۔ ان کی ایک بہن تھی شیما، سبحان اللہ کہتے۔ ایک مرتبہ شیما سے پوچھا، عورتیں آ گئیں، تم نے کون سی چراگاہ تلاش کی ہے؟ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت والی محبت عطا فرمائے، اطاعت کے بغیر محبت مردود ہے۔ فرمایا تم نے کون سی چراگاہ تلاش کی ہے کہ تمہاری بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہماری بکریوں کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہن تو بہن ہوتی ہے نا، بہن کو ویسے ہی اپنے بھائی سے بڑی ناز ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن بھائی کے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ بہن کے لیے بھائی کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ کاش کہ یہ جو آج 23 کروڑ عوام میں، اس 23 کروڑ عوام میں عافیہ کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت شیما سے کہا کہ کون سی چراگاہ تلاش کی؟ کہا سچ پوچھتی ہو؟ بڑے ناز سے کہا ہاں سچ پوچھتی ہیں۔ کہا چراگاہ کوئی تلاش نہیں کی، جب سے میرا یہ چھوٹا سا بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے بکریاں سارا دن اس کا چہرہ دیکھتی ہیں، شام کو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تم میں سے تو تھے، تم جیسے نہیں تھے۔ بھائی جن کے آنے سے پہلے برکتیں حضرت حلیمہ کے گھر آ گئی، شیما کے گھر آ گئی، وہ مدینے میں حضور کے آنے کے بعد کیوں نہیں آئیں گی؟ تو مدینے کی محبت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک جملہ عرض کیا تھا، کون سے امام تھے بات ذہن سے نکل گئی میری، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر، ایک بندے نے کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا۔ تو حضور سے جتنی چیزوں کی نسبت ہے وہ جانور ہیں، کپڑے ہیں، چادر ہیں، نالین ہیں، جوتے ہیں، جگہ ہے، مکان ہے، دیوار ہے، لاٹھی ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، دوات ہے، برتن ہے، کھانے کے برتن ہیں، جو چیز ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، سرما ہے، سرما لگانے والی سلائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ چیز مسلمانوں کے لیے قابل محبت اور قابل عقیدت ہے کہ نہیں جی؟ وہ مسلمانوں کے لیے قابل محبت قابل عقیدت ہے۔ مسلمانوں پر حضور سے ریلیٹڈ ہر چیز کی محبت واجب ہے۔ اگر چیزوں کی محبت واجب ہے تو حضور کے لائے ہوئے قرآن کی محبت واجب نہیں؟ چیزوں کی محبت واجب ہے، چیزوں کی، ہیں کس کی؟ برتنوں کی، جس میں حضور نے کھایا پیا پہنا اوڑھا، وہ چیزیں بعد میں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، ان کی محبت واجب ہے۔ حضور کی بیوی کی محبت واجب نہیں؟
حضور کی ازواج کی محبت واجب نہیں؟ حضور کے صحابہ کی محبت واجب نہیں؟ حضور کے ابو بکر کی محبت واجب نہیں؟ میرے نبی کا ابو بکر صدیق آج بھی 1400 سال بعد بھی اس امت میں اتنا مظلوم ہے کہ شاید اتنا مظلوم ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں، اتنا مظلوم اور کوئی نہیں۔ اگر قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر نے یہی سوال کر لیا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ میں تو ہر موقع پر میری بیٹیاں، میرا خاندان، میری اسما، میری عائشہ، میرے بیٹے عبد الرحمن، محمد بن ابی بکر، میرا باپ، میری ماں آپ کے لیے ہر وقت کھڑے رہے، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے ساری کائنات کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، یا رسول اللہ پھر میری بیٹی عافیہ کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس امت نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہے شاید وہ کسی گاؤں یا کسی دیہات یا کسی کلینک یا کسی ہسپتال میں بیٹھ کر دوائیاں لکھنے والی ڈاکٹر تھی، ایسا نہیں۔ ہمیں معلومات بھی شاید ہم ایسے بھائی ہیں، ہم عافیہ کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ مگر کیسے بھائی ہیں؟ گن آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ کیسے بھائی ہیں؟ آج تک پوچھا نہیں، اپنی بہن کے لیے کوئی تڑپا نہیں۔ وہ سائنسٹسٹ ڈاکٹر تھی اور اس نے جو 5 سال وہیں امریکہ میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو واپس آئی تو امریکہ نے بڑی کوشش کی، اس کے شوہر کو خریدا، وہ شوہر بھی بڑا کمینہ نکلا اور وہ راز اس نے لینے کے لیے بڑے حملے کیے، بڑی کوشش کی اور دنیا ریسرچ کی ہے، دنیا نے ڈاکٹر عافیہ پہ۔ عافیہ کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ ڈاکٹر عافیہ فوزیہ سے چھوٹی ہے اور اس کی 3 مقامات پر ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد نتیجہ انہوں نے کیا نکالا ہے کہ گزشتہ 300 سال کے اندر، کتنے 100 سال؟ 300 سال کے اندر عافیہ سے ذہین سائنسدان کوئی پیدا نہیں۔ وہ پاکستان کو بہت کچھ دینا چاہتی تھی، پاکستان کو بنانا چاہتی تھی، اور جس طرح ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ابھی یوم تکبیر آیا تو ہم اصل بندے کو بھول گئے، ہم نے اپنی تصویریں لگائی۔ یا تو کریڈٹ چوری ہوتا ہے، کریڈٹ پہ قبضہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے نام پہ اپنی تختیاں لگائی جاتی ہیں۔ میں نے کل ایک ویڈیو میں کہا، میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں مذہبی جماعتوں میں بھی آج کل لڑائی شروع ہے۔ وہ جماعت اسلامی والوں کا تعلق ہے سینیٹر مشتاق صاحب سے، وہ کہتے ہیں جی اصل کام ڈاکٹر عافیہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب جو تھوڑا سا خرچے ورچے کے معاملات ہوتے ہیں وہ بیکورڈ پہ رہ کے سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے کیے تو جمعیت والے کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کا جو کریڈٹ ہے اسے دیا جائے؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے مذہبی لوگ ہیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بت پالے میں اور ہم ان بتوں کے نام پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی بھی بندہ کام کرنے والا ہے، دین کا کام کرنے والا، وہ ہمارا ہے؟ تو ڈاکٹر عافیہ کے لیے کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ جتنے حکمران اس سے پہلے آئے نا، میں اگر ان کی حقیقت بتا دوں تو شاید آپ کا تھوکنے کا بھی دل نہیں کرے۔ یہ اتنے ملعون، کون سا لفظ مسجد میں استعمال کیا جائے، یہ اتنے دیوس حکمران جتنے اس وقت سے پہلے گزرے پاکستان میں، گزشتہ 20 سال میں ڈاکٹر عافیہ نے 600 خطوط لکھے۔ کتنے 600 خطوط میں سے فارن آفس نے ایک خط بھی اس کی ماں کو نہیں دیا۔ آپ ذرا بیٹیوں والے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں نا، ذرا 2 دن کے لیے بیٹی سے جدا ہو کے رہے نا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے یہ میرا بیٹا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی جنس مرد ہے، میں بھی مرد ہوں۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب لاہور میں ایک مرتبہ مجھے انتظامیہ نے اٹھایا، میرے بیٹے کے سامنے، بیٹا ادھر چلا گیا، میں ادھر چلا گیا، پھر بیٹے کی جاتی میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ اگر میں نہیں بھولا تو عافیہ کی جو بچیاں ہیں، عافیہ کی ماں ہے، وہ بھولی ہوگی کہ بچے چھین لیے گئے، بیٹے کا نہیں پتا وہ کہاں ہے، بیٹی کا نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ 600 خطوط میں سے ایک خط بھی۔ پھر جب یوسف رضا گیلانی یہاں کا وزیر اعظم تھا نا، اس زمانے میں امریکہ نے کہا تھا کہ ابھی تک ہماری عدالت سے
عافیہ کو سزا نہیں ہوئی، آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ 6 مہینے تک امریکہ کی ایک جو کمیٹی بنی تھی اس نے انتظار کیا، 6 مہینے بعد بھی ہم لوگوں نے 6 مہینے تک کوئی کوشش کرنا تو دور کی بات، عافیہ کی ماں محترمہ صدیقی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع تک نہیں دی کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں لے جاؤ۔ کیوں؟ یہ سارے کانے تھے، یہ سارے کھا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا کے اندر ہندو قوم بڑی غیرت مند قوم رہی ہے، پتہ ہے؟ راجہ دہر ہندو تھا، محمد بن قاسم نے جس کو قتل کیا ہے، اور محمد بن قاسم اسی کے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت یہ دو ریاستیں ہوتی تھیں، ایک ہند ہوتا تھا اور ایک سندھ ہوتا تھا۔ یہ سندھ جو تھا وہ وہاں تک نہیں تھا، یہ جو ابھی آج سندھ ہے، یہ سندھ دیپال پور تک تھا، فیصل آباد تک۔ ایک ہند تھا اور ایک سندھ تھا، اور یہ سندھ کی بڑی مضبوط ترین ریاست تھی۔ آج کو جو سب سے بڑا ولی ہے نا اس دنیا میں، اس زمانے کا فاسق فاجر بھی آج کے ولی سے اچھا تھا۔ ہندو اس دن بے غیرت ہوئے جس دن راجہ دہر نے اپنی بہن سے شادی کی، اور مسلمان اس دن بے غیرت ہوئے جس دن انہوں نے عافیہ ان کو دے کر ان سے ڈالر لیے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے ملعون آئیں گے مگر مشرف جیسا ملعون پوری کائنات میں نہیں۔ یہ چلا بھی گیا، مردود جہنم میں پہنچ گیا، قیامت کی صبح تک یہ جلتا رہے گا، مگر تاریخ یاد رکھے گی کہ یہ پاکستان کا وہ ملعون زمانہ آدمی ہے جس نے پوری قوم کو دیوس بنایا۔ اس سے بڑا بے غیرت، اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں۔ اگر آج کوئی فوجی اس بنیاد پر ویگو ڈالا بھیج کر ہمیں اٹھا لیتے ہیں لے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جس بندے کو اس درد کو جو بندہ محسوس کرے اسے زندگی سے پیار نہیں ہو سکتا، زندگی سے۔ سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، میں نے پرسنل میں بھی ان کو واٹس ایپ کیا، کچھ باتیں راز کی رکھنے کی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے ملاقات ہوئی، آپ نے کیا محسوس کیا؟ ان کا جی میں نے محسوس یہ کیا کہ یہاں رہ کر بھی اس نے عافیہ نے 2 کام کیے ہیں۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد اگر آپ درد والے آپ کی چیخیں نکل جائیں۔ انہوں نے کہا ایک تو وہ راز جس کو لینے کے بعد اسے موت دینا چاہتے تھے، وہ راز عافیہ نے آج تک امریکہ کو نہیں دی۔ نمبر 2، عافیہ نے اپنی عزت پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کی، دانت توڑوا دیے، اس کے سامنے والے تمام دانت ٹوٹے ہوئے۔ یہ 4 دانت تو ہے ہی نہیں، کانوں کی سنوائی ختم ہو گئی ہے، بہت کم ہے، ایک کان سے سنتی ہے بہت تھوڑا، اور یہ سائڈوں کے دانت ٹوٹ گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم نے یہ آواز لگانا شروع کی ہے۔ میری رات عدنان کاکا خیل صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، باقی بھی حضرات سے ہم چل رہے ہیں اس سلسلے میں۔ ہم پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ابھی چونکہ یہ معاملہ عروج پر ہے تو ایک ایسی توانا آواز ہو، ایسی توانا آواز کہ ڈاکٹر عافیہ 24 سال بعد واپس اب رہائی کا وقت ہو اور وہ اپنے گھر کو پہنچے۔ اس کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ، شدید ترین دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور کم از کم دیکھیں، ہم یہ پٹھان ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں، یہ افغانی ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ وہ ایک غریب افغانی تھا نا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا بھائی عید کا دن ہے اور عید کے دن تو یہاں بکریاں چرا رہے؟ اس نے کہا ہمارا عید نہیں ہے، ہمارا عید، اس نے کہا بھائی مسلمانوں کی عید ہے، پوری دنیا میں عید منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا عید اس دن ہوگا جس دن امریکہ اپنے گھر جائے گا۔ اتنی غیرت تو نہیں کر سکتے جتنی صحابہ میں تھی، اتنی کر لیں جتنی پٹھانوں میں، اتنی غیرت کر لیں ہم جتنی افغانیوں میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج سب سے دیکھیں جو چیز کائنات کا نظام پلٹ دیتی ہے نا، پلٹنے والی چیز وہ دعا ہے۔ کیا کون سی چیز ہے؟ دعا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بہن کو باعزت رہائی نصیب فرمائے اور اس بہن کو اللہ تعالیٰ واپس اپنے گھر لائے۔ وہ کتنے دردناک مناظر ہوں گے کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں 34 مرتبہ پوچھا، 34 مرتبہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں ڈاکٹر عافیہ نے اپنی بہن سے امی کا کیا حال ہے۔ اور میں آج سے 2 سال پہلے جب 2.5 سال پہلے جب ان کی والدہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جو اس کے آخری الفاظ تھے، آخری الفاظ
ڈاکٹر عافیہ کی والدہ کے وہ دو تھے. پہلے الفاظ یہ تھے کہ پاکستان میں ہر حکمران نے میری بیٹی کے نام پہ ووٹ مانگے، مگر ووٹ مانگنے کے بعد میری بیٹی کا ساتھ نہیں دیا. ووٹ مانگنے کے بعد ہمارا فون نہیں اٹھایا. ووٹ مانگنے کے بعد میں بوڑھی خاتون یہاں سے ویل چیئر پر اسلام آباد ان کے دروازوں پر دھکے کھاتی رہی. یہ اندر 10 گھنٹے بیٹھے رہے، چائے پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے. میرے پاس سے ان کی گاڑیاں گزری، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. دوسرے الفاظ اس نے جو کہے وہ دل دہلا لینے والے. میں 1.5 گھنٹہ بیٹھا ہوں عافیہ کی ماں کے پاس، میں سوال نہیں کر سکا. میں نے کہا ماں ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم بڑے بے غیرت ہیں، ہم بڑے دیوس. دوسرے ایسا الفاظ اس کے یہ تھے، خان صاحب کتنے عجیب الفاظ ہیں. اس نے کہا کاش بیٹا ہم پاکستانی نہ ہوتے، ہم کسی اور ملک کے ہوتے، ہماری بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، ہماری بیٹی سے فائدہ حاصل کیا جاتا، ہماری بیٹی اس ملک کے لیے کچھ کر پاتی. ہم پاکستانی تھے تو ہماری بیٹی کی اچھی ذہانت ہونا، سائنسدان ہونا اور سائنٹسٹ ہونا یہ جرم نکلا، اور ہم نے ڈالر لے کر اپنی بیٹی کو امریکہ کے سپرد کیا. اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس منہج پہ آ جائے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ کاش ہم پاکستانی نہ ہوتے. میرے پاکستان ہمارا ہے، ہمیں آج بھی پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، اور عافیہ نے جتنی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے دی ہے. عافیہ نے جتنی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے دی ہے. باقی یہ جو چور شور اس طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جب تک زندگی باقی ہے ان کے خلاف نعرے جہاد، نعرے تکبیر بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر اور کچھ نہیں کرے تو مسجد کے چھوٹے سے ممبر پہ بیٹھ کے بہت کمزور آواز ہے لوگوں کو ان کی حقیقت بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ مجمع چونکہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے، ورنہ میں مشرف کی حقیقت آپ کو بتاتا، یہ کون ہے، اس کی بیٹی کیا ہے، اس کی بیوی کیا ہے. یہ باتیں آپ نے کبھی 2 سال میں جمعہ پڑھا رہا ہوں مجھ سے سنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی عزت رکھتے ہیں، لیکن کاش کہ اس ملک میں ہمیں اتنی تمیز ہو جائے کہ ہم نے آگے کس کو لانا ہے، ساتھ کس کا دینا ہے. ہم ایسے مواقع پر آ کر پچھتاتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ لوگ محب وطن وہ کون ہیں، ان کا ساتھ ہم نے کب دینا ہے، کہاں دینا ہے. ہم بس ہٹو بچوں کے ایک ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے، پروٹوکول، جس کے پاس 2 4 10 گاڑیاں ہوتی ہیں. جو جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے، جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے، جو جتنا بڑا گنڈا ہوتا ہے، جو لٹیرا ہوتا ہے، جو کسی روب میں آتا ہے، پھوپھا میں آتا ہے، ہماری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں چیونٹیوں کی لائن بنانا چھوڑ دیں، ہر چیز گڑ نہیں ہوتی، ہر چیز گڑ نہیں ہوتی. بھیڑیوں کو اپنا راہبر ماننا چھوڑ دیں. جس دن آپ نے اپنا راہبر، آپ نے اپنا قائد محمد مصطفیٰ کو مان لیا، صحابہ اکرام کو مان لیا، آپ کو یہ غلامی جنت پہنچا دے گی انشاءاللہ. دنیا میں آپ کو جنت کا مزہ آئے گا. آج سے روزانہ آپ ڈاکٹر عافیہ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. ہم ایک خصوصی مومنٹ پوری ملکی لیول پہ نہیں، عالمی لیول پر انشاءاللہ چلانے جا رہے ہیں. اس کے اثرات بھی شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور اس سلسلے میں ہم بڑی کوشش کریں گے. عوام کا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں کتنی اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی کہ ہم عافیہ نہ لا سکے، وہ آسیہ لے گئے. ہم عافیہ نہیں لا سکے، وہ آسیہ لے گئے. ریمنڈ ڈیوس کون تھا؟ اپنے ہیلی کاپٹر میں چھوڑ کے آئے اس کو کابل میں. اس نے ہمارے ایجنسیوں کے بندے مارے، عوام قتل کی. اس کی اپنی گاڑی کے نیچے ہمارے ایجنسیوں کے 2 بندے آ کے شہید ہو گئے. ہم 7ویں دن اس کو کہاں؟ کابل میں چھوڑ کے آئے. کہاں چھوڑ کے آئے؟ بھائی آپ اتنے بے غیرت ہیں، آپ اپنی بیٹی کیوں نہیں لا سکتے؟ اپنی بیٹی کے لیے آپ بات نہیں کر سکتے. اتنی بات بھی نہیں کی، اتنے کانے تھے، اتنے انہوں نے ڈالر اور نمک کھایا تھا کہ 600 خطوط اس کے فارن آفس میں موجود ہیں، ایک خط بھی اس کی ماں تک نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا ان دیوسوں سے اللہ ہمیں پناہ دے دے. سنت ادا کرنا.